बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल और आप डेली मैदान देख रहे हैं। एक दो तीन अहम मामलात पर बात करनी है। अफ़गानिस्तान से कुछ ख़बरें हैं, अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ कुछ ख़बरें हैं, और फिर कुल जमाती कॉन्फ्रेंस हुई है गवर्नर हाउस पेशावर में, उस पर बात करनी है। एक अच्छा मौका गंवाया है तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने। तमाम सियासी जमातें एक पेज के ऊपर थीं, एक जगह पर बैठी हुई थीं, उसमें तहरीक इंसाफ नहीं थी। सबसे पहले अफ़गानिस्तान के से मुतल्लिक़ जो ख़बरें हैं उस पर बात कर लेते हैं। एक तो तकरीबन 2 हफ़्ते पहले पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने कहा था कि पाकिस्तान का कोई प्लान नहीं है कि अफ़गानिस्तान के लिए एक नए नुमाइंदा ख़ुसूसी का तकर्रुर करे। लेकिन आज एक एलामिया जारी हुआ है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तकर्रुरी की है। अफ़गानिस्तान में साबिक़ पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद सादिक ख़ान को नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान मुकर्रर किया गया है। आपको पता है आसिफ़ अली दुरानी को बरतरफ़ किया गया था कुछ अर्सा पहले, और मोहम्मद सादिक ख़ान जो हैं इससे पहले 3 साल नुमाइंदा ख़ुसूसी रहे, और ये 5 साल सफ़ीर रहे काबुल में पाकिस्तान के। इंतहाई बड़े चैलेंजेस का उनको सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात आपको पता है कशीदा हैं। एक दूसरे पर इल्ज़ामात का तबादला होता रहता है, पाकिस्तान की तरफ से अफ़गानिस्तान के ऊपर, अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर, और राब्तों का फुक़दान है। कुछ दिन पहले पाकिस्तानी जो नाज़िमुल उमूर हैं काबुल में, इनकी अफ़गान वज़ीर दिफ़ा मौलवी याकूब मुजाहिद से मुलाकात हुई थी। ये एक अच्छी पेशरफ़्त थी, और ये पेशरफ़्त और ये जो तकर्रुरी मोहम्मद सादिक ख़ान की हुई है, इसका एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड में आपको एक पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि अफ़गानिस्तान के लिए चीन के जो ख़ुसूसी नुमाइंदे थे, उन्होंने कुछ दिन कबल, कुछ हफ़्ते कबल इस्लामाबाद का दौरा किया था। ये फिर बाद में पहुँचे थे काबुल में उनकी इंतहाई अहम मुलाकातें हुई थी। इसी तरह रूस के ख़ुसूसी नुमाइंदे बराए अफ़गानिस्तान ने पहले इस्लामाबाद में मुलाकातें की, और फिर वो पहुँचे काबुल। तो चीन और रूस की ये कोशिश है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो हैं ये मिल बैठें, ये आपस में जो कशीदा ताल्लुकात हैं ये ख़त्म करें। इसी सिलसिले की कड़ी आप करार दे सकते हैं मोहम्मद सादिक ख़ान की तकर्रुरी को। पश्तून हैं मोहम्मद सादिक ख़ान, खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवाबी से इनका ताल्लुक़ है। इंतहाई नफीस इंसान हैं, और इनके बारे में सुनने को मिलता है कि इनके बड़े अच्छे रवाबित हैं साबिक़ जो अफ़गान जो अदवार हुकूमत हैं उनके अहदेदारों के साथ भी, और मौजूदा तालिबान हुकूमत में भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान थे तो उस ज़माने में आपको याद है कि अफ़गान तालिबान की मेज़बानी में या उनकी सालसी में पाकिस्तानी तालिबान के साथ रियासत पाकिस्तान के मुज़ाकरात हुए थे, और उन दिनों ये मोहम्मद सादिक ख़ान साहब जो हैं ये ख़ुसूसी नुमाइंदे थे। बाद में जब PDM की 16 महीने की हुकूमत कायम हुई मोहम्मद शहबाज शरीफ की सरबराही में, तो इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। आसिफ़ अली दुरानी को नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान मुकर्रर किया गया था, और इसके बाद आज भी शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म हैं, और उन्होंने मोहम्मद सादिक ख़ान की एक मरतबा फिर बतौर नुमाइंदा ख़ुसूसी तकर्रुरी की है। इंतहाई अहम तकर्रुरी है, और देखना अब यह है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो कशीदा ताल्लुकात हैं ये इनकी कोशिशों से किस हद तक कम होते हैं। इसमें बुनियादी किरदार चीन का है, और चीन ये चाहता है कि उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो पाकिस्तान के अंदर भी, और जिस तरीके से पाकिस्तान के इल्ज़ामात हैं अफ़गान सरज़मीन को लेकर, तो चीन भी ये समझता है कि अफ़गान सरज़मीन की जो सूरत हाल है उसको कंट्रोल किया जा सकता है सिर्फ़ इस ज़रिए से कि इस्लामाबाद और काबुल में राब्ते तेज़ हों, बातचीत हो। माफ़ कीजिएगा। इसी सिलसिले की एक कड़ी है, मशरिक़ी सूबों से ये इत्तला आ रही है, अफ़गानिस्तान के मशरिक़ी सूबों की बात हो रही है कि यहाँ जो TTP के लोग हैं या जो उनकी फ़ैमिलीज़ हैं, उनको वस्ती सूबों में या मगरबी अफ़गान सूबों में मुंतकिल करने का सिलसिला जो है शुरू कर दिया गया है। इब्तिदाई मरहले में कुछ मशरिक़ी सूबों से TTP की फ़ैमिलीज़ को और कुछ जंगजुओं को मुंतकिल किया गया है ग़ज़नी, और इस पर बहुत पहले ये बात होती रही, और ये जो है तजावीज़ जो है इसका तबादला होता रहा। इस हवाले से फ़ंड की भी बात की गई थी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कि इनकी वहाँ पे आबादकारी के लिए या उनको मशरिक़ी सूबों से मुंतकिल करने के हवाले से ये अब एक बड़ी पेशरफ़्त है। इसकी तस्दीक जो है ये ज़ाहिर है कि ना पाकिस्तानी हुकाम ने की है, ना अफ़गान तालिबान ने इस पर कोई लबकुशाई की है,
لیکن خبریں اس طرح آ رہی ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اب یہ امید پیدا ہو چلی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین رابطے جو ہیں یہ بڑھیں گے۔ رابطے ایک تو وہ رابطے ہوتے ہیں کہ جو میڈیا میں آپ کو بتائے جاتے ہیں، باقاعدہ ملاقات ہوتی ہے، اس کی تصویر یا اس کی ویڈیو جاری کی جاتی ہے۔ ایک بیک ڈور رابطے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کچھ اقدامات ہیں تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ بیک ڈور رابطے پاکستان اور افغانستان کے مابین جاری ہیں اور اس کے اچھے نتائج جو ہے وہ نکلنے کی امید ہے۔ یورپی یونین نے بڑا سخت رد عمل دیا ہے شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کے اس حکم نامے کے خلاف جو طبی اداروں میں میڈیکل کی جو تعلیم حاصل کر رہی ہیں خواتین، لڑکیاں، ان پر ایک نئی پابندی افغان طالبان نے لگائی ہے۔ کل کی ویڈیو میں تفصیلی اس پہ بات کر چکا ہوں۔ اس پہ یونیسیف نے بھی جو ہے اس کو یونیسیف نے کہا ہے کہ یہ جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے افغانستان کا یہ بالکل تباہ ہو جائے گا اگر یہ اس قسم کی پابندی لگی، کیونکہ اگر میڈیکل کی جو تعلیم ہے اس پر اگر پابندی لگائی جائے گی تو پھر افغان خواتین اپنا علاج جو ہے یہ ظاہر ہے کہ مردوں سے تو کرانے سے رہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کو خواتین ڈاکٹرز چاہیے، خواتین نرسز چاہیے، پیرامیڈیکل جو سٹاف ہے وہ خواتین چاہیے، خواتین مریضوں کے علاج کے لیے، دیکھ بھال کے لیے۔ تو یہ اگر سلسلہ نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ ایک نیا بحران جو ہے یہ سر اٹھا سکتا ہے۔ کل جماعتی کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے گورنر ہاؤس کے اندر۔ اس پر بہت سخت تنقید بھی کی ہے پی ٹی آئی کے جو صوبائی حکومت کے ترجمان ہیں اور مشیر اطلاعات ہیں بیرسٹر سیف نے۔ انہوں نے کہا کہ گورنر کے پاس اختیار نہیں ہے اے پی سی بلانے کا، اور یہی بات علی امین گنڈاپور نے بھی کہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ امیر مقام اور گورنر سیدھا جائیں، وفاق سے صوبے کے حقوق لے کے آئیں، یہ یہاں پہ کمیٹیاں بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اعلامیہ گورنر خیبر پختونخوا جو وفاق کے نمائندے بھی ہیں انہوں نے پیش کیا ہے، اس کے نکات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ کسی صوبے کے گورنر نے کل جماعتی کانفرنس بلائی ہو۔ تحریک انصاف نے اس کانفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا تھا اور انہوں نے فیصل کریم کنڈی کو پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستہ قرار دیا تھا، اور ظاہر ہے کہ ان کا تعلق بھی پیپلز پارٹی سے ہی ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی نے موجودہ حکومت کے ایک خاموش سہولتکار کا کردار ادا کیا ہے، اس لیے ہم اس اے پی سی میں شریک نہیں ہوں گے۔ یہ اعلامیے کا جو پہلا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ صوبے کی سیاسی قیادت امن و امان کے خوفناک حد تک بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتی ہے۔ جاری سال گزشتہ سال کی نسبت زیادہ خونریزی کا شکار رہا۔ گزشتہ مہینے 70 سے زیادہ سیکیورٹی اہلکاروں کی شہادت ہوئی۔ کرم میں فرقہ وارانہ فسادات کی آگ میں 200 سے زیادہ قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ مرکزی اور صوبائی حکومت امن امان کی صورتحال میں ناکام دکھائی دے رہی ہیں۔ یہ گورنر وفاق کے نمائندے یہ پڑھ کے سنا رہے تھے کہ مرکزی اور صوبائی حکومت امن امان کی صورتحال میں ناکام دکھائی دے رہی ہیں۔ یہ اجلاس صوبے کی مالی اور سیاسی صورتحال اور صوبے کے مفادات کے تحفظ کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی پر سیاسی کمیٹی اور ٹیکنیکل کمیٹی کے قیام کا فیصلہ کرتا ہے۔ 7ویں NFCA ایوارڈ تقریباً گزشتہ 2 دہائی سے غیر مؤثر ہو چکا ہے، لہٰذا فوری طور پر 11واں NFCA ایوارڈ جاری کیا جائے۔ NFCA ایوارڈ میں سابقہ فاٹا کے لیے مختص 3% رقم گزشتہ 5 سالوں میں ریلیز نہیں کی گئی۔ فاٹا کے لیے مختص واجب الادا 3% رقم سرتاج عزیز کمیٹی کی سفارشات کے مطابق جاری کیے جائیں اور سرتاج عزیز کمیٹی کی سفارشات پر من و عمل کیا جائے۔ نئے NFCA ایوارڈ صوبے کی مردم شماری کے مطابق کیا جائے اور فارمولہ میں فارسٹ اور ماحولیات کو شامل کیا جائے۔ یہ فورم متفقہ طور پر اس تاریخی حقیقت کا اعادہ کرتا ہے کہ صوبے میں پائی جانے والی مائنز اینڈ منرلز صوبے کی عوام کی ملکیت اور آنے والی نسلوں کی امانت ہے، اور مطالبہ کرتے ہیں کہ صوبہ بھر میں دی گئی لیز اس کی تفصیلات عوام کے سامنے لائی جائیں۔ پاک افغان بارڈر کے تمام تاریخی تجارتی راستوں کو ہر قسم کی تجارت کے لیے فوری طور پر کھول دیا جائے۔ وفاقی حکومت آئین کے آرٹیکل 158 کے مطابق صوبے کی عوام کو ترجیحی بنیادوں پر گیس کی فراہمی یقینی بنائے اور آئین کے آرٹیکل 161 کے مطابق NHP اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آن آئل صوبے کو ادا کریں۔ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس آئینی مدت کے مطابق باقاعدگی سے بلایا جائے۔ صوبائی حکومت PFC کی تشکیل کر کے باقاعدگی کے ساتھ ایوارڈ کا اجرا کرے۔ مؤثر بلدیاتی نظام اور بلدیاتی نمائندوں کو لوکل گورنمنٹ کے مطابق بلا تفریق فنڈز جاری کیے جائیں۔
صوبائی حکومت سے IDC جو 2% لاگو کیا گیا ہے وہ افغان تجارت کو متاثر کر رہی ہے، اس کو واپس لیا جائے۔ آبی وسائل میں صوبے کا جو حصہ 1991 WAA میں پیرا 2، 4 اور 10 کے مطابق بنتا ہے، مرکز صوبے کو اس کے لیے انفراسٹرکچر فراہم کرے جس طرح باقی صوبوں کو مرکز نے فراہم کیا ہے۔ تمام قبائلی اضلاع میں آپریشنوں سے متاثر ہونے والے IDPs کو باعزت اور وعدوں کے مطابق واپس اپنے علاقوں کو بھیج دیا جائے۔ خیبر پختونخوا کے پرامن پشتونوں کو دوسرے صوبوں اور مرکز اسلام آباد میں بے جا تنگ نہ کیا جائے۔ صوبائی حکومت کی کارکردگی کی پرفارمنس آڈٹ کی جائے۔ یہ اجلاس خیبر پختونخوا میں مردم شماری کے اعداد و شمار میں بے ضابطگیوں پر تشویش کا اظہار کرتا ہے اور فوری طور پر تصحیح کے عمل کا مطالبہ کرتا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا نے اس حوالے سے پریس کانفرنس کی، یہ اعلامیہ پڑھ کے سنایا اور اس کے فوراً بعد وہ اسلام آباد پہنچے۔ بلاول بھٹو زرداری سے انہوں نے اس جرگے یا اس APC سے پہلے بھی ملاقات کی تھی اور اس کے فوراً بعد انہوں نے ملاقات کی اور بلاول بھٹو زرداری نے یہ بیان دیا ہے کہ صوبے میں امن و امان کے قیام کے حوالے سے یا خیبر پختونخوا کے حقوق کے حوالے سے وہ اس صوبے کے عوام کے ساتھ ہیں، اور یہ ایک اچھی سیاسی کوشش تھی۔ بہرحال اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوگا، کیونکہ اس میں تمام ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مطالبات کیے گئے ہیں وفاقی حکومت سے، صوبائی حکومت سے۔ اس میں کوئی ٹھوس سفارش یا حکمت عملی جو ہے اس کا نہیں بتایا گیا کہ انہوں نے کسی ایک نقطے پر اتفاق کیا ہوگا۔ اگر امن و امان کے حوالے سے بات کی جائے کہ ملیٹنٹس کے ساتھ کیسے نمٹنا ہے، ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے یا ان کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جس طرح آفتاب شیرپاؤ بتا رہے تھے، جس طرح محسن داوڑ بتا رہے تھے کہ یہ مسئلے تب حل ہوں گے جب اسٹیبلشمنٹ، وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت ایک ساتھ بیٹھیں گے۔ محسن داوڑ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ سیاسی جماعتیں اتنا اثر رسوخ رکھتی ہیں، اگر اتنی اہلیت رکھتی ہیں کہ وہ اصل پالیسی سازوں کی پالیسی میں تبدیلی لا سکتی ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو اس قسم کی نشستیں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر یہ سیاسی جماعتیں یا اس طرح کے کل جماعتی کانفرنسز کا کوئی نتیجہ نہیں برآمد ہوگا تو پھر اس قسم کی پریکٹس جو ہے وہ فضول ہے۔ بہرحال ایک اچھا انیشیٹو تھا گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا، اور ایک اچھی سیاسی کوشش تھی، ایک اچھا موقع تھا تحریک انصاف کے لیے، صوبائی حکومت کے لیے، کیونکہ یہاں پہ صوبائی حقوق کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی تھیں، امن و امان کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی تھیں۔ لیکن چونکہ ہر معاملے کو سیاسی عینک سے دیکھا جاتا ہے تو اس معاملے کو بھی اسی عینک سے دیکھا گیا، اور دیکھنا یہ ہے کہ اثرات کیا ہوں گے۔ ایک بار پھر لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے گورنر اور وزیر اعلیٰ کے مابین بیان بازی کا جو سلسلہ ہے وہ تیز ہوگا۔ بہت شکریہ۔